الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور بہت ہی فضیلت والا عمل جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھی جاب چاہتے ہیں، آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں، آپ کسی بھی پرابلم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں، مالدار بن جائیں اور آپ کی تمام تر حاجتیں اور خواہشات پوری ہو جائیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مکمل طور پہ اس وظیفے کو جان سکیں اور اسے کرتے وقت آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور کامنٹ میں اللہ لکھیے۔ اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آپ تک آ جائے گی۔ یہ اتنا خاص اور پر اثر وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے بہت سے لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کروایا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی نامراد خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہر کسی کو من کی مرادیں ملی ہیں اور ہر کسی کی تمام تر خواہشات پوری ہوئی ہیں، اور جس نے جو بھی مانگا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک نے اسے عطا کیا ہے۔ ایک ایسا خاص عمل آپ کے لیے آسان عملیات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہے۔ اگر آپ 11ویں کے مہینے میں، کیونکہ غوث پاک کی نسبت سے اس مہینے کو پکارا جاتا ہے، تو آج اس مہینے کا میں ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں لوٹتے رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل ہے اور آپ اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے، بہت ہی کامل اللہ کے ولی تھے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی بھی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں، تو اسے اپنے بھائیوں پر اصرار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا کہ دوسرے لوگ اسے اٹھا لیں اور خود بھوکے رہتے، اور جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی ہو جاتی اور ایسا لگتا کہ موت کے قریب ہو گیا، تو پھول والے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور کسی کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا اور اسے دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم سے شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی بے اختیار دل چاہتا کہ میں بھی اپنا منہ کھول دوں اور اس لقمے کو کھا لوں، اور آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ کریم میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے لیکن میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہ کھاؤں گا۔ اتنی دیر میں وہ نوجوان میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی اسے انکار ہی کیا، لیکن اس نوجوان کے اصرار پر میں نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا میں بھی جیلان کا ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، میں نے کہا کہ آپ جیلان کے مشہور بزرگ حضرت سید ابو عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کی نواسے حضرت سید شیخ عبدالقادر کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جب بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاش کر رہا ہوں تو آپ کا کسی نے مجھے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی اور 3 دن تک کھانے کو مجھے کچھ نہ ملا، اور جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میری جان پر بن گئی، تو میں نے آپ کی امانت میں سے میں نے یہ تھوڑا سا کھانا یعنی کہ بھنا ہوا گوشت اور کچھ روٹیاں میں نے خریدا، تو آپ اسے تناول فرمائیے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے مجبوری ہو کر آپ کی رقم خرچ کر لی، پھر میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید رقم کچھ اسے دی اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ جو میں نے آپ کو حقائق بتائی ہیں، اس سے کیسے غوث پاک کا
دریا دلی کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سخت ضرورت اور بھوک کے باوجود غذا و رقم کے معاملے میں بے مثال اصرار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف ہمارا حال ہے، بھوکا رہنا پڑا تو بڑی دور کی بات ہے، بالفرض 11ویں شریف کی نیات میں پلاؤ یا پھر بریانی یا قورمہ جو سامنے آ جائے تو پھر اس کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ پوری کی پوری ٹرے جو ہے وہ میں ہی کھا جاؤں۔ آسان عملیات کے ناظرین، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور اللہ کی مخلوق کی طرف بھی دیکھا کریں۔ اگر کبھی بھی آپ کے دروازے پر کوئی بھی سوالی آ جاتا ہے تو کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور کیا پتہ وہ اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی تھے اور کبھی بھی وہ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد شفقت فرماتے اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، انہیں اپنے پاس بٹھا کر کھلایا کرتے، بیماروں کی عیادت کیا کرتے، آپ ساتھ رہنے والوں کی عزت کرتے اور سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے، اور جب اس کے غم کی حالت میں کسی کو دیکھتے تو اس کے غم کو دور کر دیتے۔ تو اسی طرح آسان عملیات کے ناظرین، اس مبارک مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، قسمتوں کو چمکا دے گا، آپ کی خواہشوں کی تکمیل کرے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رزق پہ اتنی وسعت عطا فرما دے گا، مانگتے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے وظیفہ کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، غور سے سن لیجئے یا تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور ایسے بن کر بیٹھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جیسے آپ فقیر ہوں، اس طریقے سے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا واسع 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر سورہ فاتحہ کو 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں ایک بار سورۃ الیاسین پڑھنی ہے۔ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ جن کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، برکت نہیں ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، گھر میں ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے لڑکے رہتے ہیں، تو بس آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ وظیفہ کرے اور فائدہ اٹھائے، اس سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولے گا۔ اگر آپ نیو ویور ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آباد رکھے، فی امان اللہ۔